حضور سید عالم کی خدمت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ گھی کھانا کیسا ہے؟ گھی جو ہم کھانے میں ڈالتے ہیں، گھی کھانا کیسا ہے؟ حضور نے کہا جائز ہے۔ کہا حضور پنیر کھانا کیسا ہے؟ حضور نے کہا جائز ہے۔ 3-4 چیزیں انہوں نے اور پوچھی تو حضور نے فرمایا رک جاؤ، جائز چیزوں کو اگر آپ گنواتے رہو گے تو ایک دفتر کا دفتر بنتا چلا جائے گا، کتابوں کی کتابیں بنتی چلی جائیں گی۔ سرکار کریم نے شاہ فرمایا دیکھو ایک قاعدہ یاد کر لو، ایک پرنسپل یاد کر لو، ایک اصول سمجھ لو، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، جو چیز حلال تھی اس کو اللہ رب العالمین نے نام لے کر اپنی کتاب میں حلال کر دیا، والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، اور جو حرام چیز تھی اللہ نے اس کا نام لے کر کے یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے، اس کا نام لے کر اس کو باقاعدہ واضح کر کے اس کی شکل کے ساتھ بتا دیا کہ جناب یہ حرام ہے۔ پھر حضور آگے فرماتے وَمِمَّا سَكَتَ عَنْهُ، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر شریعت خاموش ہے، کچھ نہیں کہا اس کے بارے میں، فَوْعَفَا، وہ اس لیے نہیں کہا کہ وہ جائز تھا۔ تو یہاں سے آپ دیکھیے قاعدہ واضح ہو گیا، جو چیز حرام ہوگی شریعت اس کو نام لے کر حرام کرے گی، جو چیز حلال ہوگی شریعت اس کو نام لے کر حلال کرے گی، لیکن جس پر نہ حلال کی بات کی گئی ہو واضح طور پر، نہ حرام کی بات کی گئی ہو، اور وہ اپنی جگہ پر بالکل خاموش حکم ہو کہ اس کے بارے میں شریعت نے کچھ نہیں کہا، تو حضور نے فرمایا جس کو شریعت ڈسکس کرنے سے چھوڑ دے وہ مباح ہوتی ہے، کہ اس کو کر لیا جائے تو ثواب ہے، نہ کر لیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس کو شریعت کے اندر کہا جاتا ہے کہ اصل فی الاشیاء اباحہ، اصل میں جو چیزیں ساری ہیں وہ مباح ہے۔ اس پر ایک حدیث پاک مزید سن لیجیے آپ اباحت کے اصل پر۔ مسلم شریف کتاب الحج کے اندر ایک روایت ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں یہ خطبہ دیا کہ لوگوں تم پر حج فرض ہو گیا ہے اور تم حج کرو، تو ایک صحابی آگے سے کھڑے ہوئے اور حضور کا یہ جو خطبہ تھا کہ یا ایھا الناس قد فرض لکم الحج فحجوا، اے لوگوں حج فرض ہو گیا ہے اور تم جو ہے وہ حج کرو۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، طالب علم تھے حضور کے، پوچھنے لگے کہ حضور بات پوری کھلی نہیں ہے، بات کھلی نہیں، نماز تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ آج فجر پڑھ لیں تو آج کے لیے تو پورے دن میں صبح کے وقت میں یہ کافی، لیکن جب کل دوبارہ صبح آئے گی تو پھر ہمیں تو فجر دوبارہ پڑھنی پڑے گی، پھر اس کے بعد جب صبح آئے گی تو فجر پھر پڑھنی پڑے گی، اسی طرح ہر نماز۔ تو آپ جو یہ ارشاد فرما رہے ہیں جیسا قرآن نے کہا کہ نماز پڑھو، تو پھر نماز کا جب وقت آئے گا نماز پڑھیں گے، تو حج کا وقت بھی ہر سال آتا ہے، ہر سال ذی الحجہ کی جناب جو ہے وہ 9 تاریخ آئے گی تو حج تو شروع ہو جائے گا، وہی حج کا دن ہے، اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والے، اے لوگو حج فرض ہو گیا اور تم حج کرو۔ تو انہوں نے اس اجمال کو اپنے ذہن میں سمجھا کہ یہ اجمال ہے، اور وہ کھڑے ہو کر سوال کرنے لگے، طالب علم تھے، افکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیا ہر سال حج کریں گے ہم؟ جو آپ فرما رہے ہیں کہ حج کرو تو کیا ہر سال حج کریں گے؟ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس پر چپ ہو گئے، کچھ نہیں کہا۔ حضور نے پھر بات آگے چلائی، پھر جملہ بیچ میں آیا، پھر حضور نے دوبارہ دہرایا کہ حج فرض ہو گیا، وہ پھر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور ہر سال حج فرض ہوگا، پھر حضور خاموش ہوئے۔ 3 دفعہ ایسا ہوا تو سرکار نے فرمایا لو کنت نعم لوجبت، مجھ سے سوال نہ کرو، اگر ہر سال فرض ہوتا تو میں تمہیں خود بتاتا، نام لے کر بتاتا، جب میں نے تمہیں یہ کہا کہ حج کرو تو ہمارے اپنے اطلاق پر پورا ہو جاتا ہے، تو لہٰذا جب میں نے یہ کہا کہ حج کرو تو ایک ہی دفعہ حج کرنے سے بات پوری ہو جائے گی، لیکن بعد تو جو تم قرید رہے ہو اس بات کو ہر سال ہر سال ہر سال، تو حضور نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دوں نا تو ہر سال ہو جائے گا۔ لہذا پچھلی امتیں جو ہلاک ہوئی ہیں کثرت سوال سے ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا گائیں کاٹو تو کہنے لگے کیسے کلر کی ہوگی، کہ جی ایسے کلر کی ہوگی، کہ عمر کیا ہوگی، جی عمر یہ ہوگی۔ خود اپنی طرف سے انہوں نے قریت کر اتنے سوالات کھڑے کر دیے کہ پھر وہ چیز ان کو مل نہ پائی اور ان پر عذاب آ گیا۔ جب تمہیں کہہ دیا یہ کام کرو تو بس کر گزرو، اس کی وضاحت نہ مانگو، یہ کیسے ہو، کس طریقے سے ہو، سفید کپڑے میں ہو، کالے کپڑے میں ہو، پیلے کپڑے میں ہو۔ فرمایا یہ تو جب تم سوالات لگاؤ گے تو پھر شریعت جواب دینا شروع کرے گی، جب جواب دینا شروع کرے گی تو تمہارے لیے عمل کرنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ لہذا جب کہہ دیا گیا کہ یہ کام کرو تو کر گزرو، بنی اسرائیل کی طرح حجت نہ کرو۔ اب حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں اور ایک قاعدہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں حضور کہ دیکھو فَإِذَا أَمَرْتُكَ، وہی بات اباحت کی کہ اصل میں ہر چیز جائز ہے،
مگر یہ کہ اس کا نام لے کر اس کو حرام کر دیا گیا تو حرام ہو گئی، لیکن منع نہیں کیا گیا تو نہیں ہوئی۔ اس کی ایک مثال حدیث سے سنیے، سرکار نے فرمایا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ، میرے صحابہ جب میں کسی چیز کا نام لے کر کہوں نا یہ کرو تو پھر فوراً اس کام کو کر لو۔ وَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، جب میں کسی چیز کو نومینیٹ کر کے کہوں یہ نہیں کرنا تو اس کو نہیں کرنا۔ فرمایا کہ جب میں کسی چیز کو کہوں کرو تو کرو، جس چیز کو کہوں نہ کرو تو نہ کہو۔ مطلب کیا ہے؟ جب جس چیز کو میں ذکر ہی نہ کروں تو اس کے بارے میں پوچھا نہ کرو، وہ چیز جائز ہوتی ہے، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا۔